أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. سورۃ الانفال آیت نمبر 54 اور 55. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں مشرکین مکہ کا حال بیان کرنے کے بعد فرعون کی مثال پیش کی، اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے فرعون میں تکبر تھا، گھمنڈ تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خود تباہ اور برباد ہو گیا. ایسے ہی مشرکین مکہ نے بھی مسلمانوں کو ستایا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے دارالندوہ میں میٹنگ بھی کی، اور جب یہاں قتل نہیں کر سکے تو بدر کے موقع پر انہوں نے چاہا کہ اب ایک بہترین موقع ملا ہے، لہذا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا جائے. بدر کے مقام پر آئے اور وہاں آ کر مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ سب کے سب وہاں تباہ ہو گئے. تو ان کے اندر بھی گھمنڈ اور تکبر تھا، اپنی فوج کو لے کر، اپنے ہتھیاروں کو لے کر اور اپنی تعداد کو لے کر. وہ چاہتے تھے کہ نبی کو اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کو مٹا دیا جائے، اور نتیجہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ خود مٹ گئے، اور یہ چیزیں مسلمانوں نے بھی دیکھی، سارے عرب نے دیکھا. جو ایک نتیجہ یہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنی بھی بڑی طاقت ہو، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرے تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا سے مٹا دے گا. اسلام کا خاتمہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے اس دین کو تو نازل اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہاں پر لوگوں نے جو اپنے اپنے طور پر نظام بنائے ہوئے ہیں، ان تمام کے نظام پر یہ نظام غالب رہے، یہی نظام چلے. انسانوں کا نظام یہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور کبھی تمام انسانوں کے لیے مناسب بھی نہیں ہو سکتا. جو تمام انسانوں کی فطرت، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی سوچ، ان کی طبیعت کے مطابق کوئی دین ہو سکتا ہے، وہی ہو سکتا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہی ہر انسان کی طبیعت اور فطرت کو جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرعون کی مزید مثال دی. اس کے بعد دوسری آیت میں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل
كانوا ظالمین. آل فرعون کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ان کے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی بنا پر ان کو ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو پانی میں ڈبو دیا. یہ سب کے سب اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے. اس سے پہلے کی آیت میں آل فرعون کا جو تذکرہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا. وہ لوگ، فرعون تو اپنے بارے میں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور لوگ کہتے تھے کہ فرعون ہمارا رب ہے. تو اس طرح سے فرعون نے بھی اور فرعون کی قوم نے بھی، دونوں نے بھی اللہ کا انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر آئے تھے، جو شریعت لائے تھے، ان سب نے ان کا انکار کیا. اور پھر یہ ان کا جو گناہ تھا، اس گناہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا. کیسے پکڑا، کیسے انہیں سزا ملی؟ اس دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا. جس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پیچھے تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اب بھاگنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ سامنے سمندر ہے، اور انسان سمندر میں چل سکے ایسا کبھی نہیں ہوتا. نبی بھی ہو تو وہ بھی انسان ہے. بس ہمیں ایک راستہ چاہیے کہ جیسے انسان راستوں پر چلتا ہے ویسے تو کوئی راستہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر مارو. انہوں نے لاٹھی ماری اور سمندر میں راستے بن گئے. ان راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی، انہیں نجات مل گئی. یہ ڈوبنے سے محفوظ ہو گئے، فرعون سے بھی محفوظ ہو گئے. اب جس راستے سے یہ اپنے آپ کو بچا کر جا رہے تھے، فرعون نے سوچا کہ نجات کا وہی راستہ ہے، اس راستے پر وہ بھی چل دیے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ راستہ ایمان کی بنا پر ہے. نجات کا راستہ تو ہے، لیکن یہ نجات کا راستہ اس وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا جب آپ میں ایمان ہوگا. کیونکہ اس راستے پر چلنے والے صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل کی لاکھوں کی تعداد تھی، وہ سب اس کے اوپر جا رہے تھے. چھوٹے بڑے، مرد عورت بچے سب تھے. آپ تو بادشاہ ہو، آپ کے پاس بڑی فوج ہے، بھلا وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ جب بچے بوڑھے لوگ اس راستے سے جا سکتے ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہو. لیکن جانے کے لیے ایک شرط ہے، وہ ہے ایمان. اگر ایمان ہے تو یہ راستہ آپ کو سمندر پار کرا دے گا. ایمان نہیں ہے تو یہ راستہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ بس آنکھوں میں تو ہمیں یہ راستہ ہی نظر آ رہا ہے اور اس طرح سے ہم اس سے کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ اس راستے پر چل دیے اور اسی راستے نے ان کو ڈبو دیا. جس راستے کو وہ نجات کی کشتی سمجھ رہے تھے وہی کشتی انہیں پانی میں ڈبو کر رکھ دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہاری نظروں میں، تمہارے ساتھ، تمہارے اطراف میں رہتے ہوئے یہ لوگ جو تمہارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ ہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہی کی طرح دنیا میں چل رہے ہیں، آپ ہی کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. لیکن نجات اسی کو ہے جس کے پاس ایمان ہے. جس کے پاس کفر ہے، یہ عیش و آرام، یہ بہترین زندگی، یہ کھانا پینا، یہ اڑنا بچھونا، یہ زندگی کی طویل عمر، یہ ساری چیزیں کفر والوں کے لیے بربادی کا سامان ہے. یہ چیزیں ان کو برباد کرنے والی ہیں.
وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون جیسا بادشاہ اور اس کی اتنی بڑی قوم، کیوں انہیں پانی میں ڈبو دیا گیا؟ اتنے انسانوں کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، یہ خود انسانوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ انہیں بادشاہ بنایا گیا، حکومت دی گئی، طاقت دی گئی، تو طاقت کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ امن قائم کریں، انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جو مجبور پریشان ہیں ان کی مدد کریں۔ اس کے برعکس انہوں نے انسانوں کا قتل عام کیا ہوا ہے، اور انہیں طاقت ملی، انہیں بادشاہت ملی، تو وہ اس بادشاہ کے نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور بادشاہت انہیں کس نے دی ہے؟ اسی نے انہیں بادشاہت دی، اور یہ اسی بادشاہ کے نظام کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت تو ساری دنیا پر قائم رہے گی، کوئی اسے دھوکہ دے دے، اسے نقصان پہنچائے، اس کے دین کو نقصان پہنچائے، بھلا یہ کیسے منظور کیا جا سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ یاد رکھ لو، دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے برے انسان یا سب سے برے چوپائے، سب سے برے حیوان جو بھی زمین پر چلتے ہیں، ان میں سب سے بری مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہے جنہوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ سب سے بری مخلوق ہیں۔ فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ سب سے برے ہیں۔ حتیٰ کہ دابہ سے زمین پر رینگنے والے، اس میں انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں، انسانوں اور جانوروں میں سب میں۔ اور قرآن مجید کی دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی ان چیزوں کا وہ صحیح فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کافروں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے کہ انہیں ہر چیز کی تمیز عطا کی گئی، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل ہے، یہ ساری چیزیں عطا کی گئی، تمیز فرق کرنے کا سلیقہ ان کو سکھایا گیا، پھر بھی ان چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اپنی عقل کا بھی اگر وہ استعمال کر لیے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتے۔ انہوں نے کئی جگہ سنا ہے اللہ کی تعریف، اللہ کے عجائبات، قدرات انہوں نے دنیا میں دیکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں، بس یہ دیکھنا بھی ان کے لیے کافی تھا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر وہ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور کافروں کے بارے میں یہ بتا کر یہ پیغام دیا کہ سب سے اچھا پھر کون ہے؟ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایمان والوں کی تعریف بھی ہو گئی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر قائم رکھے، کفر سے اور کفری اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔